مقدمۃ الجیش کے طور پر خطہ وار جماعت کے عنوان سے پہلے بلایا جاتا ہے۔ یہ کوئی رواجی چیز نہیں ہے کہ ہمیں ایک دن پہلے بلا لیا اور پھر دوسرے دن مجمع آئے گا۔ یہ ایک اہم فکر اور اہم باتوں کی تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے ہمارا یہاں جمع ہونا ہوتا ہے کہ تقریباً اجتماع طے ہونے کے دن سے لے کر آج تک جو محنتیں ہماری بستیوں میں، علاقوں میں، آباد اور غیر آباد بستیوں میں ہوئی ہیں، وہاں سے جو مجمع یہاں آئے گا، وہ مجمع اور اس مجمع کا ہر فرد یہاں آ کر ایمانی ایک ماحول قائم ہو جس میں وہ ایمان، نماز، آخرت، قبر، حشر کی فکر کو لے کر کے یہاں سے جائے۔ ہماری اس پنڈال کے اندر میں ایک ایسا ماحول قائم ہو جائے، گویا اسلامی معاشرہ قائم ہو جائے۔ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، اس کا عملی نمونہ یہ 2.5-3 دن کے اندر میں ہم میں سے ہر ایک پیش کرنے والا بنے، تاکہ ہمارے آنے والا ہر ساتھی اس کو لے کر کے اپنے مقام پر جائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنے۔ دین صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لینے کا، تسبیح تلاوت کر لینے کا، موقع اللہ نے دیا تو چلہ چارمینہ لگا دینے کا نام نہیں ہے۔ دین وہ پوری مکمل زندگی ہے جس کو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے تشریف لائے ہیں، اور اس کا عملی نمونہ ہمیں یہاں رہنے کے زمانے میں پیش کرنا ہے۔ اسی لیے خطہ وار جماعتوں کو جو ہدایت دی جاتی ہے، ان ہدایات کے اندر میں ہمارے انتظامی امور میں جتنے انتظامات ہیں، پارکنگ سے لے کر تشکیل تک کے، چاہے وہ پارکنگ کے ہو، چوکیداری کے ہو، کھانے کے زون کے ہو، اندر ہمارے پنڈال کے اندر میں تعلیم کی لائن کے ہو، مجمع کے جوڑنے کے لائن کے ہو، جتنے اعمال ہوتے ہیں، ان اعمال کے کرنے والے سارے ساتھیوں کے سامنے ان اعمال کو کیسے کرنا، اس کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے اور اس کے مذاکرے ہوتے ہیں، تاکہ یہ بات ہمارے ذہن نشین رہے کہ ہمیں یہ کام اس طرح کرنا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہمیں بھی نفع پہنچے اور ہمارے ہر آنے والے بھائی کو نفع پہنچے، اور وہ یہاں رہ کر اپنے 2.5-3 دن مکمل اعمال کے ساتھ گزارنے والا بنے۔ اس کے لیے یہ مجمع اگر 100% اعمال پر جمنے کی نیت کرے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والا مجمع ہمارا جو نئے ماحول سے آئے گا، غفلت کے ماحول سے آئے گا، وہ بھی اس ماحول میں آ کر اپنے آپ کو عمل میں جوڑنے والا بنے گا۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو اعمال میں نہ جوڑیں، تعلیم ہو رہی ہے، خطہ وار جماعت میں ہونے کے باوجود ہم بازار میں پھر رہے ہیں یا ادھر ادھر کی کسی اپنی دیگر ضروریات میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ ہمارا یہاں آنا ہمارے لیے خیر کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ آئیں گے ٹھیک ہے، ثواب مل جائے گا، 3 دن پورے ہو جائیں گے، لیکن ہمارا یہاں اعمال میں جڑنا ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے زندگیوں میں اعمال کے زندہ کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ ہم میں سے ہر آدمی ایک بات یاد رکھے، جس کو ہمارے بنگلے والی مسجد میں حضرت مولانا محمد سلیمان جاجی رحمۃ اللہ علیہ ایک مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ نقل فرماتے تھے کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو ہماری بنگلے والی مسجد میں آئے اور یہاں کے اعمال میں نہ جڑے تو وہ اپنے آپ کو بنگلے والی مسجد میں آیا ہوا نہ سمجھے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے گاؤں سے 100 آدمی گئے، ہمارے گاؤں سے 50 آدمی گئے، 40 آدمی گئے، لوگوں نے یہ تو سمجھ لیا، لیکن اپنے آپ کو سمجھا کہ نہیں۔ اگر میں اپنے آپ کو اعمال میں جوڑ رہا ہوں اور پھر جڑنے کے بعد بھی اللہ سے اپنے قصور کے لیے استغفار کرتا ہوں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس ذرے کو پہاڑ بنا کر اور ہماری اس قطرے کو دریا بنا کر اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے خطے میں جو بھی فرد آئے گا وہ انشاءاللہ بہت بڑی
خیر کو لے کر کے جائے گا اگر ہماری خطہ وار جماعت کا ہر ساتھی اس کی فکر کرنے والا بنے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سب ان فکروں کے ساتھ ہمارے ان اوقات کے اندر میں اپنا نظام بنا کر اسی طرح کریں گے انشاءاللہ بھائی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے ہمارے خطہ وار جماعت کے جو ذمہ دار بنائے جائے، یہ بار بار اپنے ساتھیوں کو موقع محل کے وقت میں ترغیب دے۔ یہ نہیں کہ بھئی پہلے دن خطہ وار جماعت کی بات ہو گئی اب ختم ہو گئی، نہیں، یہ امت بار ترغیب کی محتاج ہے۔ اسی لیے ہر نماز میں اللہ تعالیٰ نے ذہن سازی کے لیے اذان میں اللہ اکبر اور شہادتین، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے حی علی الصلاۃ۔ حالانکہ عصر میں تو کہہ دیے تھے اذان، پھر مغرب میں، پھر عشاء میں اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ بھائی نماز کا وقت ہو چکا ہے، کامیابی نماز میں ہے، اتنا کافی تھا۔ لیکن شریعت کا انسانی فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ترغیب دینے کے لیے ذہن سازی کرائی، بھائی تم جس مشغلے میں لگے ہو وہ بڑی چیز نہیں ہے، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے قرآن میں یہ فرمایا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین، اے نبی جی ایمان والوں کو ابھاریے، ترغیب دیجیے۔ اس لیے ہر موقع محل کے وقت میں اپنے ساتھیوں کو ترغیب دینا، اور ہمارا خطہ وار جماعت کا ہر فرد، ہر ساتھی اپنے امیر کے ساتھ ایسے جڑا رہے جیسے کہ ایک مرغی کے ساتھ اس کے چوزے اور اس کے بچے جڑے رہتے ہیں۔ اگر جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ شیطان اور نفس کے مکر سے اللہ ہماری حفاظت کرے گا، ورنہ جیسے کوئی چوزا اپنی ماں مرغی سے الگ رہ گیا تو پتہ نہیں کس وقت میں کسی بلی کا شکار ہو جائے، ایسے ہی پتہ نہیں ہم کس وقت میں شیطان اور نفس کے حملے کے شکار ہو جائے۔ اس لیے ساتھیوں کی ذمہ ہے کہ وہ اپنے ذمہ دار کے ساتھ جڑے رہیں، اور ذمہ دار بر وقت موقع محل کے مطابق ہر ایک کو عمل کی ترغیب دے کر عمل کے لیے آمادہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے لیے خطہ وار جماعت کی ہدایت کے لیے مشورے میں جس کا طے ہوگا، فجر کے بعد بھی مجلس ہوگی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ تعلیم کے حلقوں کے بعد بھی جیسے عام طور پر ہمارا ہوا کرتا ہے، صفات کے مذاکروں کے وقت میں یہاں سے انشاءاللہ سارے ساتھیوں کو جوڑ کر انشاءاللہ دوبارہ ہدایت کی بات ہوگی، تاکہ ہماری یہ بات ہمارے ذہنوں میں ذہن نشین رہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ اس سے پہلے ہمارے جو تنفیذی مشورہ ہوا تھا اس میں ہمارے ساتھیوں نے عزائم کیے تھے کہ ہم اپنے یہاں سے انشاءاللہ اتنے خطے وار جماعت کے ساتھی لائیں گے، تو ذرا تفقد ہو جائے کہاں سے کتنے ساتھی پہنچے ہیں۔ جی پالنپور 1 نمبر سے کتنے ساتھی آئے ہیں؟